ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ یہ اللہ کے فرشتے ان سے کلام کرتے ہیں، اور اسی استقامت فی الدین پر، اسی دین پر استقامت کا مظاہرہ جسے ہم دین کہتے ہیں، امام عرش مقام امام حسین علی جدہ علیہ السلام نے کر دکھایا۔ کل تک کی گفتگو اگر آپ کو یاد ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یزید پلید جس وقت تخت پر، حکومت کے تخت پر بیٹھا، اور بیٹھتے ہی اس کو یہ خیال آیا کہ بہت سارے لوگوں نے تو میری بیعت کر لی، 3 ہستیاں ایسی ہیں کہ جب تک وہ بیعت نہ کریں اور مجھے خلیفہ اور امیر المومنین نہ مانیں، اس وقت تک اور لوگوں کا ماننا مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور کل اشاروں میں آپ نے کچھ بات سماعت کی تھی کہ کچھ چاپلوسوں کے علاوہ بہت سارے مخلصین اور اہل اللہ نے بھی یزید کی بیعت کی۔ بعض لوگ یزید کی بیعت کرنے والوں پر لعن طعن کرتے ہیں بغیر کسی تخصیص کے۔ یقیناً جن لوگوں نے چاپلوسی کی وجہ سے یزید کا کردار اور کریکٹر معلوم ہونے کے بعد بھی اس کی تائید و حمایت کی، وہ مجرم تو ہیں، لیکن کچھ لوگ دل سے اس کو نہ چاہتے تھے اور اس کی حمایت نہیں کرتے تھے، مگر جان بچانے کی خاطر انہوں نے بیعت کر لی، اس لیے وہ مجرم نہیں۔ یہاں ایک اور وضاحت آپ کے سامنے کر دوں، جیسے ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو، کسی مسلمان کو، کسی مومن کو پکڑ لیا گیا اور پکڑنے کے بعد سامنے تلواریں ہیں، ڈنڈے ہیں، مار پیٹ کی جا رہی ہے اور بولا جا رہا ہے اللہ کے خلاف بولو، معاذ اللہ، اللہ کے خلاف بولو، بتوں کے نام کے اس کی تعریف کرو، ان کے نام کے نعرے لگاؤ، تو اب یہاں پر شریعت یہ کہتی ہے کہ رخصت یہ ہے، راہ رخصت یہ ہے کہ اگر جان بچانے کے لیے کلمہ کفریہ زبان سے کہہ دیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، لیکن جان بچانے کے لیے کلمہ کفریہ کہا تو وہ کافر نہیں ہوگا، یہ ہے راہ رخصت۔ لیکن راہ عزیمت یہ ہے کہ وہ بندہ مر جائے مگر کلمہ کفریہ زبان سے نہ نکالے، یہ ہے۔ مگر جس نے رخصت پر عمل کیا وہ بھی مجرم نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے اس کو رخصت دی ہے۔ تو جب جان بچانے کے لیے کہ جب کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، جیسے مثال کے طور پر بہت واضح طور پر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکے کے کافروں نے خوب مارا پیٹا اور ان سے کلمہ کفریہ کہلوایا گیا تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کلمہ کفریہ زبان سے نکال دیا۔ کچھ صحابہ لرز گئے، یا رسول اللہ عمار کافر ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمار جب تم یہ کلمہ کفریہ کہہ رہے تھے ان کے مار پیٹ سے بچنے کے لیے تو تمہارے دل میں کیا تھا؟ حضرت عمار نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس وقت میرا دل ایمان پر مطمئن تھا، لیکن ان کے مار پیٹ سے بچنے کی خاطر میری زبان سے یہ نکل گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمار کافر نہیں ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جان بچانے کے لیے اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے تو رخصت دی ہے، لیکن راہ عزیمت یہ ہے، عزیمت کی راہ یہ ہے۔ جیسے حضرت عمار نے رخصت پر عمل کیا، لیکن حضرت بلال نے عزیمت پر عمل کیا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چابک پر چابک کھاتے رہے لیکن احد 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 کا نعرہ بلند کرتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اسی طرح سے جن لوگوں نے جان بچانے کے لیے، آبرو بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے جو ہے وہ رخصت پر عمل کیا، وہ لوگ مجرم نہیں ہے،
کیونکہ وہ یزید کو پلید جانتے تھے، اس کو گندا جانتے تھے، مگر ان کو آئیڈیل نہیں بنایا جا سکتا، اور امام عالی مقام نے راہ عزیمت پر عمل کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کو بہت واضح طور پر اب سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب امام عالی مقام کا جو معاملہ ہے کہ یزید کے دل و دماغ میں وہ کھٹک رہا تھا کہ ان کو کس طریقے سے راہ سے ہٹایا جائے۔ وہ جانتا تھا جب تک کہ خون رسول جس کی رگوں میں ہے اس کو اپنے راستے سے نہیں ہٹاؤں گا، اس وقت تک میں چین سے حکومت نہیں کر سکوں گا۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام پہلی شخصیت، دوسری ذات حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، تیسری شخصیت حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔ ان تینوں سے وہ بیعت کا طالب تھا۔ اور آپ غور کریں، بادشاہ بن کر انسان دیتا ہے، لیکن یہ شان حسین ہے کہ یزید بادشاہ بن کر بھی مانگ رہا تھا، بادشاہ بن کر بھی وہ سوال، یہ در آل رسول ہے۔ اگر کوئی بادشاہ بن کر تخت پر بیٹھ جائے تو بھی وہ دے نہیں سکتا، مانگتا ہی رہتا ہے، اور وہ مانگتا ہی رہا۔ اور امام علی مقام نے ایسے سخی تھے کہ اس کو ہاتھ تو نہیں دیا، ہاتھ نہ دے کر امام نے دین کی آبرو بچائی۔ توجہ فرمائیں، ہاتھ نہ دے کر دین کی آبرو بچائی، لیکن کچھ تو دینا تھا، اس لیے کہ ہاتھ دے دیتے تو دین کی آبرو چلی جاتی، اور کچھ نہ دیتے تو خاندان کی سخاوت کی آبرو چلی جاتی۔ حسین نے ہاتھ نہ دے کر دین کی آبرو بچائی اور سر دے کر خاندان کی سخاوت کی آبرو کو بھی بچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیا تو اس کو بھی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیا تو اس کو بھی، سبحان اللہ، مگر دین کی آبرو بھی بچائی، سبحان اللہ، اور خاندان کی روایت بھی بچائی، خاندان کی ریت بھی بچائی، اس لیے کہ نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے۔ اس خاندان کی تو سخاوت ہی الگ ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ جو شربت بناتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، لٹاتے ہیں ان کے نام پر، یہ نہ سمجھے کہ جیب خالی ہوتی ہے۔ نسلیں ہیں کریموں کی، جو ان کے لیے تھوڑا خالی کرے وہ اتنا بھر دیتے ہیں کہ مالا مال کر دیتے ہیں۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے اگر اجازت ہو تو عرض کروں، ایک مرتبہ تینوں بھائی ایک ساتھ حج کے لیے نکلے۔ وہ قافلہ کتنا خوبصورت ہوگا کہ جس میں تینوں بھائی سفر کر رہے ہیں، امام حسن، امام حسین، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، کیونکہ جعفر طیار چچا تھے کن کے؟ حسنین کریمین کے، تو یہ چچا زاد بھائی تھے۔ کون؟ عبداللہ ابن جعفر طیار۔ میں نام لیتا ہوں تو آپ بھی نام لے لیا کریں، یا نہیں نام لے سکے تو کم سے کم ان بزرگوں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہہ لیا کریں۔ یہ وہ نام ہے جن کے یہ نام زبان پر آتے ہیں تو نام لینے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ہاں، نام لینے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ وہ نام ہے جن ناموں سے مشکل کشائی ہوتی ہے، یہ وہ نام ہے جن ناموں سے بگڑیاں بنتی ہے۔ تو حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن جعفر طیار، یہی سیدہ زینب کے شوہر بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار۔ نئی نسل کو اللہ کرے نام سب پتہ چلیں، یاد ہو جائیں، اور آپ سے یہی کہتا ہوں کہ یہی نام اپنے گھروں میں رکھو، اپنے بچوں کے نام رکھو، تاکہ تمہاری اولاد کو پتہ چلے ہمارا باپ نہ ناسبی تھا نہ خارجی تھا، ہمارے گھر کے اندر صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا ماحول تھا، اور جس کے نام رکھے جاتے ہیں نام کا اثر بھی آتا ہے۔
اس لیے نچنیے گویے کرکٹروں کے نام پر نام مت رکھو، اپنی اولاد کا نام ان آقاؤں کے نام پہ رکھو۔ تو حضرت جعفر طیار کے شہزادے عبداللہ ابن جعفر طیار، امام حسن اور امام حسین، یہ تینوں جا رہے تھے حج کے لیے، اور یہ لوگ حج کو جاتے تھے تو سواری ساتھ ہونے کے بعد بھی پیدل جاتے تھے۔ امام حسن اور امام حسین دونوں بھائیوں نے پیدل 25 حج کیے۔ کتنے حج کیے؟ 25 حج کیے پیدل۔ ان کا حج بھی بڑا خوبصورت ہے، اللہ کرے کبھی موقع ملے تو امام حسین کے حج پر، امام حسن کے حج پر گفتگو ہو، لیکن وہ عنوان نہیں، ہمیں کربلا کی طرف سفر کرنا اس وقت تصورات کی دنیا میں۔ تو امام حسنین کریمین، امامین کریمین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار تینوں سفر حج میں تھے۔ بھوک لگی اور اتفاق سے اس وقت کھانے کا کوئی انتظام نہ ہو سکا، تو قریب میں ایک کٹیا نظر آئی جو ٹوٹی پھوٹی تھی۔ تینوں اس کٹیا کی طرف گئے تو دیکھا کہ وہاں ایک بڑھیا ہے اس کٹیا کے اندر، اور تینوں حضرات کے نورانی خوبصورت چہرے دیکھ کر، تینوں کے خوبصورت چہرے دیکھ کر بڑھیا نے کہا کون ہے؟ تو کہا مسافر ہیں، حج کو جاتے ہیں۔ امام حسین کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، مورخ نے لکھا ہے، ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جب آپ اندھیرے میں بیٹھتے تھے تو آپ کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی تھی اور آس پاس کی جگہ منور ہو جاتی تھی۔ یہ خوبصورت لوگ ہیں، حسین لوگ ہیں، حسن والے لوگ ہیں۔ اور امام حسن کا کیا کہنا، امام حسن پاک کا حال تو یہ تھا کہ وہ ہم شبیہ پیغمبر تھے۔ اب وہاں حسن کیا بیان کیا جائے، اگر یہ کہا جائے کہ وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ تو وہ حسن مصطفیٰ کے عکس کو امام حسن کہتے ہیں۔ کون سا حسن؟ وہ حسن اے سید ابرار تمہارا۔ وہ سید ابرار کے حسن کی تصویر کا نام ہے حسن حسن۔ حسن حسن مصطفیٰ جان رحمت کی تصویر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام جو ہے اللہ اکبر رکھے اس لیے تھے تاکہ ان کے ظاہری اور باطنی حسن کا پتہ لوگوں کو چل جائے۔ لوگ اگر حسن کو غلط پڑھیں تو کیا پڑھیں گے؟ حسن کو کوئی غلط پڑھے تو کیا پڑھیں گے؟ حسن پڑھیں گے۔ یعنی جن کے نام غلط پڑھے جائیں تو بھی حسن ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور اگر حسین کو غلط پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ حسین پڑھیں گے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، یعنی کہ ان کے نام بھی کوئی بگاڑ کر غلط کرنا چاہیں تو اس کی غلطی میں بھی کیسا حسن نکھر کر کے آتا ہے۔ یہ نام وہ نام ہے، اور ان کے ناموں سے پہلے کائنات میں یہ نام کسی کے رکھے نہیں گئے۔ قدرت نے ان ناموں کو پردہ غیرت میں چھپا رکھا تھا کہ حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں ہوگا، اور حسین سے پہلے بھی کوئی حسین نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بھی کہہ دوں کہ حسن سے پہلے تو کوئی حسن نہیں، حسین سے پہلے بھی کوئی حسین نہیں، اور حسن اور حسین کے بعد بھی اب نہ کوئی حسن ہو سکتا ہے نہ کوئی حسین ہو سکتا ہے۔ جتنے بھی نام اب حسن اور حسین رکھے جاتے ہیں وہ غلام حسن تو ہو سکتا ہے، اب مطلق حسن کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حسن ہونے کے لیے حسین جیسا چھوٹا بھائی چاہیے، فاطمہ جیسی امی چاہیے، علی جیسا بابا چاہیے، خدیجہ جیسی نانی چاہیے، اور مصطفیٰ جان رحمت جیسا نانا چاہیے۔ لا سکتا ہے کوئی؟ لوگ کہتے ہیں جوئے شیر لانے کے برابر ہے۔ چلے کوئی جوئے شیر بھی تو کہیں سے ایڈجسٹ کر لے گا، لیکن یہ خاندان کہاں سے لائے گا؟ یہ خاندان کہاں سے لائے گا؟ بے دم یہی تو 5 ہے، بے دم یہی تو 5 ہے، بے دم یہی تو 5 ہے۔ مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، یہ وہ خاندان ذی شان ہے جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ بڑھیا کی کٹیا میں گئے، مسافر حج کو جاتے ہیں،
بھوک لگی ہے کھانے کے لیے، سوچا کہ کہیں رکیں، تو آپ کی کٹیا میں بڑھیا کے یہاں ایک بکری کا بچہ تھا، غریب تھی، اس نے ذبح کیا اور کھلا دیا۔ اس کے بعد یہ حضرات کچھ اس کو تحفے تحائف دے کر چلے گئے۔ اس کا بوڑھا شوہر آیا، آنے کے بعد پوچھا بچہ کدھر ہے؟ کہا کہ کچھ مہمان تھے، حج کو جاتے تھے، بھوکے تھے، میں نے کھلا دیا۔ کہا پھر ہم لوگ کے پاس تو وہی ایک تھا۔ کہا کوئی بات نہیں، میں نے مہمان تھے کھلا دیا۔ کچھ تحفے تحائف دے کر گئے، اس کے بعد حج کے وہ کر کے وہ واپس ہوئے۔ حسن اتفاق اس بڑھیا کو اور اس کے شوہر کو مدینہ منورہ کا سفر کی سعادت نصیب ہوئی۔ وہ لوگ اس سفر میں تھے، غریب تھے، وہاں وہ بڑھیا راستے میں کہیں نظر آئی، امام حسن کی نظر پڑی، یہ تو وہی بڑھیا ہے جس نے ہمیں مسافرت میں کھلایا تھا۔ اور اگر بڑھ کر کہوں اپنے ذوق کے مطابق تو توجہ کریں، اس نے ہمارے لیے کھانا بنایا تھا۔ توجہ، اس نے ہمارے لیے کھانا بنایا تھا، کھلایا تھا ایک الگ بات، ہمارے لیے کھانا بنایا تھا۔ گئے بڑھیا کے پاس، پہچانا نہیں، وہ جو حج کے موقع پر مسافر تیرے گھر کھانے آئے تھے، کہاں؟ انہی میں سے ایک ہوں، یہی میرا گھر ہے، چلو۔ لے گئے، 1000 بکریاں خرید کر منگوائی، 1000 بکریاں خرید کر منگوائی اور اس بڑھیا کو دیا، اور ساتھ ہی ساتھ 1000 سونے کے سکے بھی دیے۔ فرمایا دوسرا میرا بھائی تھا، اس کے پاس بھی جاؤ، اس کا گھر وہاں ہے۔ وہ بڑھیا وہاں گئی اور کہا کہ دیکھو تمہارے بھائی نے جو آپ کے ساتھ حج میں تھے 1000 بکریاں اور 1000 دینار سونے کے سکے دیے ہیں۔ تو امام حسین نے بھی 1000 بکریاں اور 1000 سونے کے سکے دیے۔ پھر اس کے بعد کا وہ ایک میرا چچا زاد بھائی تھا جو ہم 3 میں سے تیسرا تھا، اس کا گھر وہاں ہے، وہاں جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے گھر گئی تو کہا ان دونوں نے کیا دیا؟ کہا 1000 بکریاں اور 1000 دینار دیے۔ حضرت جعفر طیار نے 2000 بکریاں منگوائی اور 2000 بکریاں اور 2000 دینار دیے۔ 4000 بکریاں اور 4000 دینار لے کر جب اپنے شوہر سے ملی تو کہا یہ کہاں سے لائی؟ ہم تو یہاں مسافر ہے۔ کہا وہ جو ہے وہ کمزور سا، جو ہے وہ چھوٹا سا بچہ بکری کا جن مہمانوں کو کھلایا تھا وہ اتنے سخی لچپال نکلے کہ انہوں نے ہمیں مالا مال کر دیا۔ تو کہا وہ ہے کون؟ انہوں نے بتایا، وہ ہے کون؟ انہوں نے بتایا۔ کہا نہیں، میں نے ان کے نام بھی نہیں پوچھے۔ قربان جائے تو کسی نے کہا آل نبی کے سوا اتنا سخی کون ہو سکتا؟ تو جس نے ایک مرتبہ ان شہزادگان کے لیے اپنے گھر میں کھانا پکایا، شہزادوں نے اس بڑھیا کو اتنا مالا مال کر دیا۔ سنیو، تم تو ہر سال ان کے لیے پکاتے ہو، اس کی برکتیں کیا نصیب ہوگی؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، ان کی سخاوت پر بات آ گئی تھی کہ یزید جب بادشاہ بنا، حکمراں بنا، تو اس کو یہی تھا کہ ان 3 لوگوں سے بیعت لینی ہے۔ اس نے خط لکھا مدینہ منورہ کے گورنر حضرت امام علی مقام کے متعلق اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے متعلق اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے متعلق ولید بن عقبہ کو، ولید اس وقت مدینہ منورہ کا گورنر، ان کو خط لکھا۔ خط کا مضمون اکثر مورخین نے یہ بیان کیا ہے کہ جیسے یہ خط تمہارے پاس پہنچے ان تینوں کو بلاؤ اور میری بیعت طلب کرو، اگر وہ میری بیعت کر لیں ٹھیک ہے، ورنہ تینوں کو اسی وقت قتل کر دینا۔ دیکھیے یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ یزید نے قتل نہیں کیا، یزید نے قتل نہیں کیا، یزید نے قتل نہیں کیا، وہ تو ملک شام میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے قتل کا پلان تو پہلے سے تھا۔ اور کسی نے کہا کہ تیر چلانے والا ملک شام میں بیٹھا تھا جس کا تیر کربلا میں چل رہا تھا۔
ایسا نہیں کہ یزید بے قصور تھا، وہ بے قصور ہو بھی کیسے سکتا، اور اس کے دل میں اتنی دشمنی تھی اہل بیت اطہار کی کہ اگر آگے گفتگو ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس پلید کے دل میں بڑی دشمنی تھی، بڑی گستاخی، بڑا گستاخ اور بے ادب تھا، صحابہ کا بھی گستاخ تھا، حضور علیہ السلام کے اصحاب کی شان میں بھی توہینیں کرتا تھا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی گستاخ تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے وہ جملے تو نقل کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اس بدبخت نے اما جان عائشہ صدیقہ کی شان میں ایسی گستاخی کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر وہ بیعت کرے تو ٹھیک ہے، بیعت نہیں کرتے تو تینوں کو قتل کر دو۔ وہ خط پہنچا مدینہ منورہ، ولید کچھ دور اندیش انسان تھے، ولید بن عقبہ، اور کچھ خیال تھا اہل بیت کا۔ جب خط پڑھا یزید کا تو کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس نے کیا خط لکھا کہ میں آل نبی کو قتل کر دوں، شہید کر دوں؟ پھر ولید نے کہا اگر قتل حسین کے بدلے میں مجھے پوری دنیا کی حکومت بھی دے دی جائے میں قتل نہیں کروں گا، اور سزا کے طور پر یہ بات لکھی تھی کہ اگر تم نے ان تینوں کو میری بیعت نہ کرنے کی بنیاد پہ قتل نہیں کیا تو میں تمہیں مدینہ منورہ کی گورنری سے معزول کر دوں گا۔ ولید نے کہا مجھے 1000 مرتبہ مدینہ منورہ کی گورنری سے معزول ہونا گوارا ہے، لیکن مجھے امام علی مقام کا قتل گوارا نہیں ہے۔ پھر ولید نے سوچا کہ یہ معاملہ کیسے حل ہو، تو ولید جانتا تھا کہ ایک شخص مدینے میں جو رہتا ہے وہ ہے مروان، اور اس کا دماغ لومڑی کی طرح ہے، لومڑی کی عیاری اور مکاری اس کے دل و دماغ کے اندر ہے۔ مروان کو بلایا، کہا مروان دیکھ یہ معاملہ اور یہ خط آیا ہے، میں کیا کروں؟ مروان نے کہا بلاؤ۔ تو اس وقت جب بلانا بھیجا گیا امام علی مقام کو، حضرت عبداللہ بن زبیر کو اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو، تو اس وقت یہ دونوں حضرات حضرت عبداللہ ابن زبیر اور سیدنا امام حسین یہ دونوں مسجد نبوی شریف میں ہی موجود تھے۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ امیر تم کو بلاتے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر بڑے ذہین آدمی، انہوں نے کہا امام اس وقت امیر تو لوگوں سے ملتا نہیں، اس نے اس وقت بلایا کیوں ہے؟ امام علی مقام نے کہا دور اندیشی دیکھو، امام علی مقام کی ذہانت دیکھو، بھئی جس نے رسول اللہ کا جو ہے وہ لعاب اور زبان چوس کر حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر اونٹنیاں عقل پا جاتی تھی، اونٹنیاں، جانور عقل پا جاتے تھے، چرند پرند عقل پا جاتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی دیر جانوروں پر بیٹھے ہوتے اتنی دیر تک کے جانور پیشاب اور پاخانہ نہیں کرتے تھے۔ جانوروں کو یہ شعور تھا، شعور آپ اندازہ کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا اثر، کہ پرندوں کو یہ پتا تھا کہ کرنا کیا نہیں کرنا، جو وہ ہرنیوں کو پتا تھا کہ کرنا اور کیا نہیں کرنا، کنکریوں کو پتا تھا کرنا کیا نہیں کرنا۔ تو وہ تو شہزادہ رسول امام علی مقام جس کی پرورش، جس کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت امیر کسی سے ملتا نہیں ہے، ولید بن عقبہ اس وقت بلانا کیسا؟ امام نے فرمایا ایسا لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت نشین ہو گیا اور ہمیں چپکے چپکے بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ کہا پھر کیا کریں گے؟ امام نے فرمایا میں جاؤں گا، بات کروں گا، دیکھتے ہیں معاملہ کیا ہے، اور میں چند ساتھیوں کے ساتھ جاؤں گا۔ اور پھر امام نے قاصد سے کہا تم چلو میں آتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ عبداللہ ابن زبیر اسی وقت تیاری کر کے فوراً مکہ شریف کو روانہ ہو گئے، اور وہاں جا کر جو یزید کی طرف سے، حکومت یزید کی طرف سے جو گورنر تھا اس کو بھگا دیا، اور آپ مکۃ المکرمہ کے گورنر بن گئے، اور وہیں پر جو ہے وہ اپنا پورا معاملہ انہوں نے سیٹ کر لیا۔ امام علی مقام چند جوانوں کے ساتھ گئے، فرمایا تم باہر رکو، آواز تیز ہو تو تم اندر چلے آنا۔ آپ اندر گئے اور سلام کے کلمات کہہ کر ولید کے پاس بیٹھ گئے۔
ولید نے کہا کہ شام سے خط آیا ہے. کیا خط آیا ہے؟ خط یزید نے بھیجا ہے اور لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا. آپ نے انا للہ پڑھی, تعزیت کے الفاظ کہے, اور اس کے بعد کافر تو کہا یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے. امام نے فرمایا مجھ جیسا انسان چھپ چھپا کر کیسے بیعت کرے گا, تنہائی میں کیسے بیعت کرے گا؟ باہر اعلان کرو, مجمع عام میں بات کرو, پھر دیکھا جائے گا. تو مروان موجود تھا. ولید نے کہا اچھا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ایسا ہی ہوگا. مروان نے کہا ولید ان کو جانے مت دے, ان کو یہیں قتل کر دے, ورنہ اس کے بعد یہ ہاتھ نہیں آنے والے. امام نے کھڑے ہو کر کہا تو مجھے قتل کرے گا, تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کریں گے؟ ولید نے کہا حضرت آپ تشریف لے جائیں, یہ ایسی بات کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے قتل کی سازش کی انجام کو پہنچیں گے, لیکن پھر ہمت نہیں ہوئی مروان کی کچھ کہنے کی, اور امام علی مقام نکلے. واپس نکلنے کے بعد امام گھر گئے, چہرے پر افسردگی کے آثار تھے. گھر والوں کی طرف سے سوال ہوا امام کھلا ہوا چہرہ افسردہ کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ وقت آ چکا جس کی بار بار پیشین گوئیاں کی جاتی تھی. امام علی مقام کے ساتھ یہ جو حادثہ ہوا, واقعہ کربلا, یہ اچانک نہیں تھا, بلکہ بار بار حضور علیہ السلام اس کو دہراتے رہے. اور خاندان نبوت میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اہل بیت کے بچے کو معلوم تھا کہ امام حسین کربلا میں شہید ہوں گے. حتیٰ کہ جب جنگ صفین کے موقع پر مولائے کائنات کربلا سے گزرے, مولا علی پاک کربلا سے گزرے, تو کربلا کی زمین پر رک کر آپ رونے لگے. دیکھو یہاں میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, میں قطعاً صفائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کی تعلیم کے لیے کہہ رہا ہوں. ہاں ہم صفائی پیش نہیں کر رہے ہیں, ہمیں کسی کی سند کی یا صفائی کی ضرورت نہیں ہے. کہ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا کہ کربلا کے واقعات سن کر سنا کر روتے ہیں, یہ رافضیوں کا طریقہ ہے. میں کہتا ہوں کہنے والے صرف ایک مرتبہ کم سے کم خطبات محرم ہی پڑھ لیں, جنہیں ہم فقیہ ملت کہتے ہیں نا, ان کی کتاب ہی پڑھ لیں, یا کم سے کم ایک مرتبہ علامہ ارشد القادری کو پڑھ لیں, یا کم سے کم ایک مرتبہ علامہ نظامی کو پڑھ لیں, یا کم سے کم ایک مرتبہ سید نعیم الدین مراد آبادی کو پڑھ لیں, یا کم از کم بہت مختصر سی کتاب آئین قیامت وسطائے زمان حسن بریلوی کی کتاب ہی پڑھ لیں. حضرت مولانا حسن بریلوی جو برادر اعلیٰ حضرت ہے, جن کا مشہور کلام ہے کہ وہ ہم بار بار پڑھتے ہیں, کس زبان سے ہو بیاں داستان اہل بیت, مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. یہ جو بار بار تاثر دیا جاتا ہے بعض لوگوں کی طرف سے کہ ذکر حسین سن کر رونا منع ہے, رونا منع. میں یہ نہیں کہتا کہ زبردستی اوروں کی طرح رو اور پیٹو, یہ ہمارا مسلک نہیں ہے, لیکن محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, کچھ تقاضے محبت ہوتے ہیں, محبت کے تقاضے ہوتے ہیں. بیٹے کی میت پہ روتے ہیں لوگ, اور برسوں کے بعد مرا ہوا بیٹا یاد آ جاتا ہے تو بھی لوگ روتے ہیں لوگ. تو جب برسوں کے بعد مرا ہوا بیٹا یاد آئے, جب اس کی محبت رلا سکتی ہے, تو برسوں کے بعد اگر داستان حسین رلاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رافضیت نہیں بلکہ یہ محبت ہے. ہم ماتم والے لوگ نہیں نا, ماتم کے قائل ہیں, ہم ماتم کو حرام سمجھتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی کربلا لوگوں کے سامنے بیان ہوا تو اہل محبت کی آنکھیں ضرور بھیگی ہیں, دل ضرور نرم پڑے ہیں. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب کربلا شریف سے گزرے, صفین کے موقع پر سفر میں تھے, کربلا میں رکے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ علی پاک روئے, علی روئے, علی. خیبر میں جو نہ روئے, خندق میں جو نہ روئے, بدر و احد میں جو نہ روئے, جو ڈٹ جائے وہ کربلا میں آ کے روتے ہیں. محبت رلا رہی ہے. تو پوچھا کہ یہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ کربلا وادی طف ہے یہ, اور یہیں پر میرا بیٹا حسین اپنے تمام آوان و انصار کے ساتھ شہید ہوگا. یعنی جگہ بھی پتہ ہے, اور اتنا ہی نہیں, یہ بھی پتہ ہے کہ یہاں ان کے اونٹ بیٹھیں گے, یہاں ان کے خیمے لگیں گے, یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے.
اونٹ کے اوپر جو لکڑی کا حصہ ہوتا ہے نا اس کو کجاوا کہتے ہیں، یعنی کہ کجاوا کہاں رکھا جائے گا یہ بھی نبی کے گھر والوں کو پتا تھا، باب مدینۃ العلم کو یہ بھی پتا تھا، اور آپ رو رہے تھے وہاں کربلا شریف کے اندر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو کربلا بہت مشہور تھی، داستان کربلا بھی مشہور تھی، یہ واقعات اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کیا، مولائے کائنات نے بیان کیا، سیدہ فاطمۃ الزہرا نے بوقت وصال بیان کیا، یہ سب بیان ہوتے رہے، یہ حادثہ اچانک نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، ابھی اگر وقت رہا تو ہم اس پر آئیں گے کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین کو لایا گیا، تو اس وقت پہلی مرتبہ جب حسین پاک اپنے نانا کی گود میں آئے تھے، اس وقت حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضور دعا کر رہے تھے اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، کہ اے اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ آخر کار پیدا ہونے والے نوزائیدہ بچے کے لیے، شہزادے کے لیے صبر اور اجر کی دعا کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ جانتے ہیں کہ جو آج پیدا ہوا ہے اس کو قدم قدم پر صبر سے گزرنا ہے، صبر کی منزل سے گزرنا ہے، اور مولا حسین اپنی پوری زندگی میں ہر قدم پر صبر کی منزل سے گزرتے رہے۔ سیدنا امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا یہ صبر کیا ہے اور صبر کی حیثیت کیا ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا جس طریقے سے زندہ انسان کے لیے سر کا ہونا ضروری ہے، ویسے ہی ایمان کے لیے صبر کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، یہ نہیں کہا گیا کربلا ٹل جائے، امام حسین کے سر سے مصیبت ٹل جائے، امام حسین کے سر سے بلائیں ٹل جائے، نہیں بلکہ کیا دعا کی جا رہی ہے؟ اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما اور اجر عطا فرما۔ جانتے ہیں قدم قدم پر صبر ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر ہم دیکھیں تو امام علی مقام کی زندگی کا یہ گوشہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت کی ہم ابھی اس کو تیزی سے گزریں گے۔ حسین صبر کے راستے میں جو ہے وہ منزل بمنزل کیسے آگے بڑھتے ہیں، دیکھو صبر کی کیفیت کیا ہے اور کیسے گزرے ہیں امتحان سے۔ ابھی 7 سال کی عمر ہے کہ نانا جان کا وصال ہو گیا، کتنا غم ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، کس طریقے سے اداسی ہوگی۔ اللہ اکبر، 7 سال کی عمر ہے اور نانا جان کا وصال ہو گیا۔ جب دوسرے لوگوں پر غم کی یہ کیفیت تھی کہ جنات رو رہے تھے، دیواروں سے رونے کی آواز آ رہی تھی، جنگلوں بیابان سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اس وقت مولا حسین پاک جو نانا کی گود میں بیٹھتے تھے، جو نانا کے کندھوں پہ بیٹھتے تھے، جو نانا کی زلف معمبر کو پکڑ کر کے جو ہے وہ کندھوں پہ بیٹھ کے سواری کیا کرتے تھے، یہ آپ نے بار بار سنا ہے نا اپنے خطبہ سے کہ ایک دن دیکھا گیا کہ مولا حسین پاک کہتے ہیں نانا مجھے سواری چاہیے، مجھے سواری چاہیے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے گھٹنے زمین پہ رکھے اور ہاتھوں کو زمین پہ رکھا، کہا لو حسین تمہاری سواری آ گئی۔ پھر اس کے بعد پیٹھ پہ بٹھایا، کہنے لگے نانا لوگوں کی سواریوں کو تو لگام بھی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زلف عنبری کو ان کے ہاتھوں میں دے دیا۔ آپ غور تو کریں، یہ پیار تھا، یہ پیار تھا امام علی مقام۔ ایک مرتبہ گھر کے قریب سے گزرے تو رونے کی آواز آئی، فرمایا فاطمہ کون رو رہا ہے؟ عرض کی بابا جان حسین روتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا انہیں رلایا مت کرو، یہ روتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے۔ یہ آقا کریم کی محبت تھی۔ اب بتائیں جب امام علی مقام 7 سال کی عمر میں جب نانا کے وصال کا صدمہ کتنا رہا ہو، ابھی نانا کے وصال کے صدمے کے زخم دل سے گئے بھی نہیں تھے کہ ٹھیک 6 مہینے کے بعد امی کا وصال ہو گیا، ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور اس کے بعد پھر امام علی مقام کو چند سالوں کے بعد والد کا سایہ سر سے اٹھا، اور پھر اس کے ٹھیک 10 سال کے بعد بھائی کا سایہ سر سے اٹھا، اس کے ٹھیک 10 سال کے بعد کم و بیش جو ہے وہ 50 میں امام کی شہادت ہوئی امام حسن پاک کی، اور 61 میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، اور اس درمیان میں جو ستایا گیا وہ الگ، وہ ایک داستان ہی الگ ہے۔ اگر ایک ایک لمحہ، ایک ایک سال، 56 سال میں سے ایک ایک سال اگر بیان کیا جائے، زبان پہ میں قابو نہیں، دل میں ہمت نہیں، کلیجہ کانپ جائے، اور وہ بھی کسی ایسے آدمی سے جس کی خون کی شریانیں اس عرش مقام کی شریانوں، خون کی شریانوں سے منسلک ہوتی ہو، ان کے لیے تو قطعاً ممکن نہیں۔ لیکن صرف یہ بات اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ ہمیں عبرت ہو کہ انہیں کتنا ستایا گیا ہے۔ آنکھ میں آنسو،
پریشان کیا جانا، ستایا جانا، گالیاں دیا جانا اور ان کا صبر کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے گھر پہ کہا کہ جس کی پیشین گوئیاں اور غیب کی خبریں تھی، اب ویسا لگتا ہے کہ وہ وقت آ چکا۔ یزید بادشاہ بن بیٹھا اور بیعت کا مطالبہ ہے اس کی طرف سے، کیا کیا جائے؟ تو یہ تھا کہ ہم مدینہ چھوڑ دیں گے، اب ہمیں مدینہ شریف چھوڑنا ہے۔ یہ مدینہ شریف چھوڑنا، مدینہ شریف چھوڑنا صرف یہ نہ کہ صرف چھوڑنا، یعنی کہ اس سے نکلنا۔ کسی عاشق سے پوچھو، 14ویں صدی کے مجدد امام عشق و محبت کہتے ہیں، یا قافلتی زیدی اجلک رحم بر حسرت تشن لبک مورا جیارا لرجے درک درک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا۔ جانے کی بات مت کر، اے میرے قافلے والوں، مدینہ منورہ میں میری مدت قیام اور بڑھا دو، اس لیے کہ جب میں یہ سنتا ہوں کہ مدینے سے جاؤ تو میرا دل دھک دھک کرنے لگتا ہے۔ جو مہینے بھر کے لیے 14ویں صدی والا عاشق، 14ویں صدی کے بعد جو پیدا ہو، وہ عاشق اگر ایک مہینے کے لیے چلا جائے تو وہ کہتا ہے کہ میرا دل دھک دھک کرنے لگتا ہے یہ سن کر کہ مدینے سے جانا ہے۔ جو پیدا مدینہ منورہ میں ہو، جو جوان مدینہ منورہ میں ہو، جو بڑا مدینہ منورہ میں ہو، جو پلا مدینہ منورہ میں ہو، جس کی ولادت سے لے کر جوانی تک کے لمحات مدینہ منورہ میں گزرے ہوں، اور پھر مسافر کی حیثیت سے نہیں، مسافروں کا مدینہ منورہ میں قیام اور ہے، اور امام حسین کا مدینہ منورہ میں قیام اور ہے۔ مسافر جاتا ہے تو واپسی کا ٹکٹ لے کر کے جاتا ہے، اور واپسی کا ٹکٹ نہ صحیح تو کم سے کم واپس لوٹنے کی سامان لے کر جاتا ہے، تمنا لے کر جاتا ہے۔ وہ عاشق اور تھے جو دفن ہونے کی تمنا لے کر جاتے تھے، لیکن بہرحال وہ کچھ نہ کچھ تو بہرحال خیال دل میں ہوتا ہے کہ لوٹنا اتنی تاریخ کو ہے، لوٹنا اتنی تاریخ کو ہے۔ حسین کا تو سب کچھ مدینے کا تھا، ماں بھی مدینے میں، بابا بھی مدینے میں، بھائی بھی مدینے میں، گھر بھی مدینے میں، نانا بھی مدینے میں، سب کے سب مدینے میں۔ بلکہ اگر یہ کہہ دوں کہ مدینے کے مالک کا نام امام حسین ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی، اس لیے کہ نانا کے شہر کا اگر کوئی مالک کہلا رہا ہے، کون ہے؟ سب کچھ تو انہی کا ہے۔ مسجد نبوی کا، مسجد نبوی کی رونق کا نام امام حسین ہے، صفہ کے چراغ کا نام امام حسین ہے، جس کی اماں کا خود کا حجرہ آج بھی مدینہ طیبہ میں موجود، اور حجرے مسجد میں شامل ہو گئے، لیکن 2 حجرے اب بھی باقی ہیں۔ ایک تو حجرہ عائشہ ہے، ایک تو حجرہ فاطمہ ہے، جس کی والدہ کا حجرہ اب بھی مدینہ طیبہ میں، یعنی کہ جس کی ماں کا گھر اب بھی مدینہ طیبہ میں، وہ امام حسین ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اب ہمیں مدینہ چھوڑ دینا، چلے جانا ہے۔ یہاں کہاں جانا ہے؟ کہ کوئی منزل ہی نہیں، کہاں جانا ہے؟ کوئی منزل نہیں۔ 2 چیزیں، ایک اپنا وطن، ایک اپنی پسند، دوسرے نبی کی پسند۔ اپنی پسند وطن میں رہو، نبی پاک کی پسند دین بچاؤ۔ امام حسین نے اپنی پسند چھوڑ دی، ترک کی اپنی پسند کو، نانا کی پسند دین بچا۔ دین کتنا اہم ہے، کربلا سننے کے لیے بے چین رہنے والوں سے، کربلا سننے کے لیے بے قرار رہنے والوں سے، کربلا کے واقعات پہ قربان رہنے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام حسین کہتے ہیں مدینے سے چلے جائیں گے لیکن دین کو بے سہارا ہونے نہیں دیں گے، دین بچانا ہے، یہاں سے چلے جانا، دین بچانا ہے، دین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اپنے سروں کی ٹوپیاں بوجھ سمجھنے والوں، چہروں سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنے والوں، اپنے گھر کی شادیوں میں ڈی جے بجانے والوں، حرام اور ناجائز
روپیوں کی شکل میں بلکہ سود اور بیاج کی شکل میں حرام پیٹ میں ڈالنے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، دین کہاں ہے؟ مذہب کی تڑپ کہاں ہے؟ مسلک کا شوق کہاں ہے؟ ایمان کی اہمیت کہاں ہے؟ لوگ اگر 1 لاکھ روپے جیب میں رکھ کے نکلتے ہیں تو بار بار جیب ٹٹولتے پیسے ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ایمان سینے میں رکھ کے نکلنے والوں، دن میں کتنی مرتبہ ایمان ٹٹولتے ہو کہ ایمان ہے کہ چلا گیا؟ روپیوں پر بکنے والے لوگ، روپیوں پہ ایمان کا سودا کرنے والے لوگ، گناہ کی دہلیز پہ ایمان کا سودا کرنے والے لوگ کبھی حسینی ہو سکتے؟ غور کرو دین کتنا اہم ہے۔ امام نے فرمایا ہم مدینہ شریف سے چلے جائیں، کہاں جائیں؟ کوئی منزل نہیں ہے، فی الحال ایک کام کریں گے کہ محمد بن حنفیہ سے، جن کو محمد اکبر کہتے ہیں، یہ مولا علی کی دوسری بیوی کے بیٹے ہیں، جناب حنفیہ کے بیٹے ہیں، اسی لیے ان کو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، محمد اکبر ان کا نام ہے۔ ان سے مشورہ کریں گے بھائی سے۔ انہوں نے کہا امام بیعت نہ کریں، آپ تو کرنا ہی نہیں ہے، بیعت نہ کریں، لیکن آپ کو کہیں اور نہیں جانا ہے، مدینے میں رہیں گے تو پریشان کیے جائیں گے، آپ مکے چلے جائیں، وہاں جائیں سکون سے رہیں، کوئی آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی۔ آپ نے گھر والوں سے کہا ٹھیک ہے ہم مکے جائیں گے، اور فرمایا کہ تیاری کرو مکے جانا ہے۔ یہ مکے جانا صرف یہ تھا، لیکن امام علی مقام کے آگے کی گفتگو بتاتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے خواب میں آ کر کے فرمایا تھا حسین تمہیں کربلا جانا ہے، لیکن امام پاک اس کو مخفی رکھنا چاہتے تھے کسی سبب سے، آگے آتا ہے وہ، اس کا ذکر آتا ہے۔ امام نے فرمایا سفر میں جانے والوں میں شہربانو ہوگی، ام رباب ہوگی، لیلہ ہوگی، یہ 3 بیبیاں امام، ٹھیک، بہن زینب بھی ساتھ ہوگی، ام کلثوم بھی ہوگی، 2 بہنیں ساتھ۔ پھر اس کے بعد امام حسن کے بیٹے عبداللہ ابن حسن، قاسم ابن حسن، یہ ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح مولا علی کے 4 بیٹے ساتھ ہوں گے، عون بن علی، محمد بن علی، عمر بن علی، عباس بن علی۔ مورخین نے اور بھی 2 نام لکھے ہیں، عثمان بن علی اور ابو بکر بن علی، یہ بھی لکھیں، اس لیے کہ مولائے کائنات کے یہ 2 شہزادوں کے علاوہ تقریباً 17 اولادیں اور بھی تھی۔ آپ نے 9 نکاح کیے مولائے کائنات نے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 14 بیٹے تھے، تو 14 بیٹوں میں سے 4 بیٹوں کو لے جانا آپ نے منتخب فرمایا، اور اپنے 3 بیٹوں کو ساتھ لیا، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ علی اصغر کی عمر ابھی صرف 5 یا 10 دن کی تھی، یعنی ان کی ولادت ہی ہوئی تھی بس، اور جانا تھا۔ بیٹیوں میں کئی روایتیں ملتی ہے، لیکن یہ کہ سکینہ ساتھ ہوگی اور فاطمہ کبریٰ، یہ بھی تذکرہ آتا ہے، ساتھ ہوگی، لیکن اکثر لوگ کا کہنا تھا کہ سفر میں صرف سکینہ ساتھ ہوگی، اور فاطمہ صغریٰ جو ہے وہ بیمار تھیں، کہ فاطمہ کبریٰ ساتھ ہوگی، فاطمہ صغریٰ تو بیماری تھی، لیکن مورخین کہتے ہیں نہیں، 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ایک بیٹی کا نام بھی ام کلثوم تھا، ام کلثوم بنت حسین۔ ان کا وصال ملک شام میں ہی ہو گیا، میں نے ملک شام میں ان کے مزار پر حاضری دی ہے کہ وہی شام میں ان کا وصال ہو گیا، یعنی اب گویا کے ساتھ میں 2 بیٹیاں گئی، اگر وہ روایت صحیح ہے تو۔ پھر کہتا ہوں تاریخ میں کئی اقوال ملتے ہیں، اب آپ کہیں گے کہ یہ اقوال جو ہے وہ کئی بیان کیے جاتے تو اس کا مطلب آپ کو الجھانا نہیں ہے، یہ ساتھ ساتھ اس لیے بیان کر دیے جاتے ہیں کہ اگر کہیں آپ پڑھیں یا کوئی آپ کو سنائے تو آپ کو پتہ چلے کہ اقوال کہیں ایک ہے۔ اچھا پھر آپ سوچیں گے یہ اتنے اقوال کیوں ملتے ہیں؟ تو یہ تاریخی روایات ہیں، تو اس میں تحقیق کے راستے سے جو جہاں تک پہنچا وہ روایت لاتا ہے، واللہ عالم زیادہ صحیح کیا ہے یہ اللہ جانے اور اس کی عطا سے اس کا رسول جانے۔ تو ام کلثوم بنت حسین، ام کلثوم بنت علی، یعنی ام کلثوم نام کی اب 2 جو ہے وہ خواتین ساتھ ہوگی۔ پھر سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار کے بھی 2 بیٹے ہوں گے،
ایک محمد ابن عبداللہ ابن جعفر طیار، ایک اون ابن عبداللہ ابن جعفر طیار، یعنی محمد اور اون نام کے دو لوگ ہوئے، یعنی وہاں دو محمد تھے اور دو اون تھے، یعنی کہ سیدہ زینب کے بیٹوں کا نام ان کے بھائیوں کے نام پر محمد اور اون رکھا گیا تھا۔ اس طریقے سے یعنی کل قافلے میں جو بنو ہاشم کے افراد ہیں ان کی تعداد 14 ہے کم و بیش، بعض لوگوں نے 20 بھی لکھی ہے، جن کو میں نے نام پڑھ دیا آپ کے سامنے۔ اب مزید تھوڑا سا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ ساتھ تھے ان کا ایک ہلکا سا تعارف، اسی طرح ایک روایت کے مطابق حضرت امام حسن کی ایک بیوی جو حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، وہ بھی امام حسین کے ساتھ کربلا میں گئیں۔ اب یہاں پر تھوڑا سا ایک آپ کے سامنے تعارف، پہلے آتے ہیں حضرت سیدہ شہر بانو کی طرف۔ یہ شہر بانو کون ہے؟ یہ امام حسین کی بیوی، اور یہ ماں ہیں امام علی اوسط ابو الائمہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کی امی ہے یہ، اور یہ بہت بڑے بادشاہ کے گھرانے کی بیٹی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا نو شیروان کا، جس کو لوگ کہتے ہیں عادل، نو شیروان عادل کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، لیکن صرف بتانے کے لیے۔ نو شیروان بہت بڑا بادشاہ تھا، اور اسی گھرانے میں یزد جرد اور بعض لوگ یزد گرد بھی کہتے ہیں۔ تو چونکہ عربی زبان میں غاف نہیں ہوتا تو اس لیے اس غاف کو جیم پڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑا بادشاہ تھا، اسی خاندان کا، نو شیروان کے خاندان کا، اور یہ اسی خاندان کی خاتون تھی۔ اس خاندان کی 3 بیٹیاں جس وقت فاروق اعظم کے دور میں ایران فتح ہوا، ایران کی فتح ہوئی، تو اس وقت جو بہت ساری عورتیں کنیز اور باندیاں بنا کر لائی گئیں، تو ان میں سے بادشاہ کے گھرانے کی 3 بیٹیاں بھی تھیں، اس میں سے ایک حضرت شہر بانو تھی، اور بھی 2 خواتین تھیں، یعنی انہی کی بہن۔ تو جس وقت یہ آئیں تو پوری سونے میں لدی ہوئی تھی یہ، کیونکہ یہ شہزادیاں تھیں، بادشاہ وہ بھی شاہ ایران کے گھر کی بیٹیاں تھیں، تو ان کو تو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ قیدی بنا لی جائے گی اور یہ قید ہو جائے گی۔ تو جس وقت ان کے سپاہی اور ان کے گھر کے مرد ان کو چھوڑ کر کے بھاگے، تو مسلم فوج نے جب اسلام کا پرچم لہرایا تو اس وقت یہ ساری عورتیں ان کے ہاتھ آ گئی۔ تو یہ سب قیدی بنا کر لائی گئی تھی مدینہ منورہ۔ جب مسجد نبوی شریف کے صحن میں ان کو بٹھایا گیا تو ساری لڑکیاں ڈری سہمی تھی، سب ڈری سہمی تھی، لیکن ایک خاتون، ایک شہزادی ان میں سے، وہ بہت غصے میں تھی، وہ تھی تو سونے میں لدی ہوئی لیکن تھی غصے میں، اور وہ اپنی زبان میں کچھ کہہ رہی تھی، حالانکہ دیار غیر میں جبکہ کنیز اور باندی کی حیثیت سے کہیں لا کر بٹھایا گیا ہو، اس وقت اظہار غصہ کرنا یہ کسی کی جرات اور بہادری کی دلیل ہی ہو سکتی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم کو بتایا گیا یہ سب کنیزیں ہیں، اور ان میں سے یہ 3 لڑکیاں جو ہے وہ شہزادیاں ہیں، بادشاہ کے گھر کی بیٹیاں ہیں، وہ بھی ہاتھ آئی ہے۔ تو یہ فیصلہ ہوا ایک کام کرتے ہیں، ان تینوں کو بھی بیچ دیں گے۔ جو ہے وہ اس دور کا طریقہ جو تھا کہ کنیزیں خریدی اور بیچی جاتی تھی، غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے، تو شہزادی شہر بانو اور ان لوگوں کو کی طرف دیکھے بغیر فاروق اعظم نے کہا کہ یہ کنیزیں بانٹ دی جائیں، بیچ دی جائیں۔ تو اس وقت مولا کائنات نے کہا کہ یہ جب وہ شہزادیاں بادشاہ کے گھر کی بیٹیاں ہیں، تو توجہ بھی تو دیکھا کہ وہ غصے میں کچھ کہتی ہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ تو جو لوگ ایرانی زبان سمجھتے تھے انہوں نے کہا یہ اپنے مردوں کو اور باپ داداؤں کو کوس رہی تھی کہ یہ نامردوں میں طاقت نہیں تھی تو مسلمانوں سے جنگ کیوں کی، ہم نے گھر چھوڑ کر کبھی آنگن نہیں دیکھا اور اب مسلمانوں کے ہاتھوں ہمیں انہوں نے باندیا بنا دیا۔ تو کہا یہ جرات والی لڑکی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک کام کیا جائے، اس سے پوچھو کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں اور یہ میری 2 بہنیں ہیں، یہ بتایا۔ تو فاروق اعظم نے جب یہ پوچھا تو کسی نے بیچ میں مداخلت کر کے کہا امیر المومنین بڑی بہادر ہے،
کہ یہ یہاں آ کر اس طرح کی بات کرتی ہے، آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں، آپ نکاح کر لیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ جب بادشاہ کے گھرانے کی بیٹی ہے تو پھر بادشاہ کے گھرانے کی بہو بھی بننی چاہیے، بہو بھی بنے تو پھر اعلیٰ گھرانے کی بنے، بادشاہ کے گھرانے کی بنے۔ کا مطلب کہا کہ میرے نبی سے بڑا بادشاہ، بادشاہ کونین، شہنشاہ کونین، مصطفیٰ جان رحمت سے بڑی ذات کس کی ہو، اسی گھر کی یہ بہو بنے گی۔ اور پھر فرمایا اینہ حسین، حسین کہاں ہے؟ اور پھر مولا حسین تشریف لائے تو فرمایا یہ آپ کو سونپی جاتی ہے اور آپ اس کو آزاد کر کے آپ اس سے نکاح فرما لیں۔ تو ایک جو شہربانو تھی وہ امام حسین کے نکاح میں آئی، اور پھر جو دوسری ان کی بہن تھی وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے نکاح میں دی گئی، اور تیسری بہن جو تھی وہ محمد ابن ابو بکر کے نکاح میں دی گئی۔ اس کا مطلب حضرت عبداللہ ابن عمر، محمد بن ابو بکر اور حضرت امام حسین یہ تینوں ہم زلف ہو جاتے ہیں، یعنی شاہ ایران کی تینوں بیٹیاں ان حضرات کے نکاح میں آئی۔ اس طریقے سے پھر حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا، جب حضرت شہربانو کی پیشانی پر نظر پڑی تو حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا اس شہزادی کی پیشانی میں عابدوں کی زینت کا نور دیکھ رہا ہوں، یعنی امام زین العابدین کی ولادت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ اور پھر حضرت امام زین العابدین ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام کیا ہے؟ علی نام ہے۔ کیا نام ہے؟ علی۔ دیکھو نام علی سے مولا حسین کو پیار کتنا تھا۔ 3 بیٹے پیدا ہوئے، تینوں کا نام علی رکھا۔ یہ اکبر، اوسط، اصغر نام نہیں ہے، گویا یہ گنتی ہے۔ اکبر مطلب بڑا، اوسط مطلب منجلا، اور اصغر مطلب چھوٹا۔ 3 بیٹے اللہ نے دے، تینوں کا نام علی رکھا۔ اسی لیے تو ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ جس وقت دربار شام میں، دمشق کے دربار میں امام زین العابدین کھڑے تھے تو پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام علی ہے۔ تو کہا میں نے تو سنا تھا کہ وہ علی تو کربلا میں کٹ گیا۔ تو کہا وہ بھی علی تھا، وہ بھی علی تھا، اس کا نام بھی علی تھا۔ تو کہا وہ بچہ جو کٹا وہ کہا اس کا نام بھی علی تھا۔ تو جھنجھلا کر یزید نے کہا تیرے باپ کو اور کوئی نام نہیں ملا تھا؟ کہا خیر تھی کہ 3 ہی تھے، اگر 3000 بھی ہوتے تو سب کا نام میرا بابا علی ہی رکھتا۔ نام علی سے پیار اتنا تھا، نام علی سے پیار اتنا تھا کہ تینوں کا نام علی رکھا۔ یہ پیار کی بات ہے۔ لوگوں کو ایک نام علی ہضم نہیں ہوتا۔ امام حسین نے تو تینوں کے نام علی رکھے تھے، یعنی پیار کتنا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے امام حسین کے دل میں کیوں نہ ہو جس کا پیار ایمان کی ضمانت۔ بہرحال یہ سیدہ شہربانو اللہ نے بہت حسن سے نوازا تھا۔ کہتے ہیں کہ ان کا مزار اس وقت ایران کی سرزمین پر۔ پھر اس کے بعد امام علی مقام کی بڑی بہن جن کو ہم اور آپ امام حسین کے بعد کربلا کا بڑا کردار مانتے ہیں اور مورخین نے مانا ہے، سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ۔ یہ 5 جمادی الاول 5 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی، یعنی کہ ابھی حضور علیہ السلام ظاہری طور پر حیات تھے۔ حضور تشریف لائے، سیدہ فاطمہ کے گھر میں یہ پہلی بیٹی تھی، اس لیے کہ پہلے امام حسن پیدا ہوئے، پھر امام حسین، اور اب پہلی شہزادی تھی۔ یہ معاف کیجئے گا، یہ جو کبھی کبھی میری زبان سے بیٹا بیٹی یا بچہ بچی نکل جاتا ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ ہم ان کو بچہ بچی بیٹا بیٹی نہیں کہتے۔ یہ شہزادے لوگ، عقیدتوں کو گوارا نہیں ہوتا کہ، اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ بھی یہی، ہم نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے کہ ایک مرتبہ محدث اعظم پاکستان کے سامنے کسی نے تقریر میں کہہ دیا نبی کی بیٹی فاطمہ، تو آپ نے تقریر کے بعد فرمایا بیٹے، نبی کی بیٹی فاطمہ کی بجائے
نبی کی شہزادی فاطمہ کہتے تو یہ ادب سے زیادہ قریب تھا، مگر چونکہ محفل میں سبھی لوگ ہوتے ہیں تو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے تھوڑا سا نیچے اترنا پڑتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی کوئی بے ادبی نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ادب کے معاملے میں جتنی بلندی پہ جا سکیں، کیونکہ دین پورا کے پورا ادب کا نام ہے۔ الدین کلہ ادب، پورا کے پورے دین کا نام ادب۔ ادب جتنا ادب ہوگا اتنا دین ہوگا۔ تو لیکن صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے، تو پہلی شہزادی تھی، پہلی بیٹی تھی سیدہ فاطمہ کے گھر، مولائے کائنات کے گھر حضور آئے۔ ان کے کان میں بھی حضور علیہ السلام نے اذان پڑھی۔ آپ ان کی جرأت دیکھتے ہیں نا، جو بہادری سنتے ہیں، ابھی آگے سنیں گے اس بہادری کا راز کیا ہے۔ شیر فاطمہ ہے، خون علی ہے، لعاب نبی ہے۔ دیکھیں جو عناصر وہاں ہے امام حسین کے پاس، وہ یہاں بھی ہے۔ جو گود وہاں ہے وہ یہاں بھی ہے۔ جو تربیت وہاں ہے وہ یہاں بھی ہے۔ جو گھر وہاں ہے وہ یہاں بھی ہے۔ سیدہ زینب کی ولادت ہوئی، سرکار نے فرمایا دونوں سے، مولائے کائنات سے سیدہ فاطمہ، نام کیا رکھو گے؟ دونوں نے کہا مالک و مختار، بندہ نواز، غریب پرور، جو آپ نام رکھیں۔ کیا نام رکھا؟ زین اب۔ کیا نام رکھا؟ زین اب، ملا کر پڑھتے ہیں زینب۔ زین اب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زین اب، زین کہتے ہیں زینت کو، اور اب کہتے ہیں عربی میں باپ کو، باپ کی زینت، زینت علی۔ سوچیں آپ، جس کو کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں، اس کی بیٹی کا نام ہے زینب۔ اور زینب کا ایک معنی ہوتا ہے سب سے ہٹ کر، یونیک۔ ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے سب سے ہٹ کر، یونیک۔ دیکھ لینا کربلا میں، سب سے ہٹ کر۔ عورت کا تصور کیا؟ برتن دھونا۔ عورت کا تصور کیا؟ کپڑے دھونا۔ عورت کا تصور کیا؟ کھانا پکانا۔ عورت کا تصور کیا؟ مرد سامنے آئے تو لرز جانا۔ عورت کا تصور کیا؟ مرا ہوا چوہا دیکھ لے تو کانپ جانا، حادثے کی تاب نہ لانا۔ لیکن سب سے ہٹ کر نبی نے جس کا نام رکھا، ذات بھی سب سے ہٹ کر تھی۔ پورا دربار بھرا ہے اور مردوں کی طرح جو استقامت کے ساتھ کھڑی ہے اللہ کے دین کا علم لے کر، اسی کو زینب کہتے ہیں۔ بھائی چار مردوں کو دیکھ کر کے عورتوں کی زبان نہیں کھلتی، عورت کی کمزوری ہے، لیکن یہ لعاب مصطفیٰ کی ہیبت تھی، طاقت تھی، جرأت تھی کہ کوفہ کے دربار میں ابن زیاد جیسے کو جو ہے وہ لاجواب کر دیا، اور پھر دربار یزید میں تو چھکے چھڑا دیے۔ ابھی وہ ذکر بعد میں آتا ہے۔ تو یہ 5 ہجری میں 5 جمادی الاول کو ان کی ولادت۔ ان کے 61 القابات ہیں۔ کتنے القابات ہیں تاریخ میں؟ 61 القابات ہیں۔ شریکت الحسین، ثانی زہرا، حورا، تقیہ، نقیہ، حافظہ، عالمہ۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں ہمارے خاندان میں فاطمۃ الزہرا کے بعد ان سے بڑی عالمہ کوئی نہیں تھی۔ صرف 5 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کیا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 5 سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کیا تھا، یعنی قرآن مقدس کی تکمیل ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ سیدہ زینب کا حفظ قرآن بھی مکمل ہو رہا تھا۔ یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ پھر اس کے بعد گھریلو کام کاج وغیرہ سب چیزیں اللہ نے بہت نوازا تھا۔ تربیت کس کی تھی؟ گود، کبھی علی پاک کی گود میں، کبھی نبی پاک کی گود میں، کبھی سیدہ فاطمہ کی گود میں۔ ایک مرتبہ تلاوت کرتے کرتے اوڑنی سر سے نیچے آ گئی۔ سیدہ نے کہا زینب اللہ کا ذکر کھلے سر نہیں کرتے، اس دن جو دوپٹہ ڈالا ہے پھر کبھی دوپٹہ سر سے نیچے نہیں آیا۔ یہ سیدہ زینب کی طرح ثانی زہرا کہتے ہیں، چہرہ بھی تھا ویسا اور کردار بھی ویسا تھا۔ بڑی سخی تھی، بہت سخاوت اللہ نے دی تھی، اللہ نے بہت سخی بنایا تھا ان کو۔
کوئی مدینہ منورہ کی خاتون گھر آتی تھی تو کبھی خالی لوٹ کر نہیں جاتی. فرماتی تھی کہ سائل کو خالی لوٹانا یہ مومن کی شان نہیں ہے. کچھ نہ کچھ دے دیا کرو, کچھ نہ کچھ عطا کر دیا کرو. مستحق ہو تو بھی دیا کرو, غیر مستحق ہے تو بھی دیا کرو. جب عمر بڑھی تو فاروق اعظم کے دور خلافت میں ان کا رشتہ اشعث بن قیس نے پہلے مانگا. یہ اشعث بن قیس جس کا ذکر کل آپ سن چکے ہیں, یہ جادہ کا باپ, تو اس نے پہلے مانگا, مولا علی نے منع کر دیا. پھر حضرت جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر. یہ عبداللہ بن جعفر کون ہے؟ جب جعفر طیار کی شہادت ہو گئی تو ان کی اہلیہ رونے لگی, کہا کہ اب ان بچوں کا کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ان کا والی میں ہوں. پھر حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی پرورش میں لے لیا. سرکار علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر کی پرورش مولائے کائنات نے کی. اب دیکھیں, دونوں کو دیکھیں کہ سیدہ زینب کی پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ ایک تو نبی کے پاس, ایک تو مولا علی کے پاس. اور حضرت عبداللہ بن جعفر جو ان کے شوہر پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ ایک تو نبی پاک کے پاس اور ایک تو مولا علی کے پاس. جب وہ جوان ہوئے تو پھر ان کی طرف سے رشتہ مانگا گیا تو مولائے کائنات نے ان کا رشتہ کر دیا. حضرت عبداللہ بن جعفر طیار بہت مالدار تھے. مدینہ منورہ میں 4 لوگ بڑے سخی مانے جاتے تھے اور چاروں مالدار بھی تھے. ایک امام حسن, دوسرے امام حسین, تیسرے عبداللہ بن عباس, چوتھے عبداللہ بن جعفر طیار. ان چاروں کی سخاوت بہت مشہور تھی اور چاروں مالدار تھے, بڑی دولت تھی, اللہ نے بہت دولت سے نوازا تھا. یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ہوتا ہے کہ حسنین کریمین کو لوگ کبھی کبھی سمجھتے ہیں کہ بیچارے بڑے فاقہ کش ہوں گے. بیچارے بولتے ہیں لوگ, ارے ان کو بیچارہ کیسے کہتے ہو جو پوری کائنات کا چارہ ہے, پوری کائنات کا چارہ گر جو ہو. اس سے یہاں لوگوں کو تھپکیاں دی جاتی ہے, یار غریب ہے تو رہو, مفلس ہے تو رہو, بھیک منگی ہو تو رہو. اس لیے کہ یہ سب غریب لوگ تھے. کس نے کہا غریب لوگ تھے؟ جو ایک اجنبی بڑھیا کو 1000 بکریاں خرید کر ایک وقت میں دے دیں, 50 ہزار لوگوں کا قرضہ چکا دیں. حضرت اسامہ بن زید حالت سکرات کے قریب تھے, امام حسین ملاقات کے لیے گئے. حضرت اسامہ بن زید سے کہا غمگینو موت کی وجہ سے؟ کہا نہیں, موت سے زیادہ قرضے کا غم ہے. 60,000 درہم مجھ پہ قرض ہے, ڈر لگتا ہے مقروض دنیا سے جاؤں گا تو کیا ہوگا. امام حسین نے فرمایا فکر مت کرو, وہ 60,000 میں ادا کر دوں گا. کہا لیکن اگر مر جاؤں گا اسی حالت میں, وہ بوجھ لے کر جاؤں گا, آپ تو ادا کر دیں گے, میں چاہتا ہوں کہ انتقال سے پہلے ادا کر دوں. امام نے فرمایا فکر نہ کرو, تمہاری روح نکلنے سے پہلے وہ 60,000 کا میں ادا کر دوں گا. گھر گئے, 60,000 لیا اور لینے کے بعد وہ قرضہ ادا کر دیا. قرضہ لوگوں کا 60,000 ادا کرنے. ایک مرتبہ ایک شخص آیا, کہا میری بیٹی کی شادی ہے, میں غریب آدمی ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح شان سے ہو. فرمایا ہو جائے گا. کس شان سے ہوا؟ اس کے جہیز میں 1000 کنیزیں دی اور ہر کنیز کے ہاتھ میں 1,000 درہم دیے. یہ بھیک مانگنے والوں کے لیے, جو بھیک مانگنے آتے تھے ان کو. اس لیے سنیوں مالدار بنو, دیندار بنو, دیندار بھی بنو, مالدار بھی بنو. دین چھوڑ کے مالدار بنو گے تو فرعون اور قارون کے راستے پہ چلو گے, اور دین کے ساتھ مالدار بنو گے تو حسنین کریمین کے راستے پر, عثمان غنی کے راستے پر, عبد الرحمن ابن عوف کے راستے پہ. لیکن یہ مالدار بننے کا مطلب یہ نہیں کسی کی گردن دبا کے بن گیا, کسی کا کروڑوں ہضم کر کے بن گیا, کسی کا لوٹ مار کے بن گیا. معاذ اللہ ایسے نہیں, حلال کے ذریعے سے بنو, کوشش کرو. مال برا نہیں ہے, لوگوں نے تو پتہ نہیں مال کو کیا سمجھا ہے. مال حاصل کرو حلال سے, مال برا نہیں ہے. 25 حج ایسے ہی ہوتے ہیں, 25 حج بغیر مال کی ہوتے ہیں. 1000 روپے, لاکھوں روپے لوگوں کو یوں ہی لٹائے جاتے ہیں. نہیں, ایسے نہیں ہے, ایسے نہیں. بلکہ یہ سب مالدار تھے. امام موسیٰ کاظم بھی بہت مالدار. امام موسیٰ کاظم کون؟ امام جعفر صادق کے بیٹے. وہ کون؟ امام باقر کے بیٹے. وہ کون؟ امام زین العابدین کے بیٹے. وہ کون؟ امام حسین کے بیٹے. بہت قیمتی جوتے پہنتے تھے امام موسیٰ کاظم, بڑے قیمتی جوتے. ایک دن کسی حاسد نے کہا, ہے نا, حسد کرنے والے کپڑے بھی دیکھتے ہیں, جوتے بھی دیکھتے ہیں. تو کسی حاسد نے کہا او نبی کے بیٹے ہو کر اتنے مہنگے جوتے. جوتے پہ نظر پڑی نا. کہا ہاں. کہا کہ بات اتنی ہے, اس شوق سے جوتے اتنے مہنگے پہنتے ہیں
کہ تم جیسے دنیا داروں کی نظریں ہمیشہ ہماری پیروں پر ہو، تمہاری نظریں پیروں کے اوپر نہ جائے، اسی لیے قیمتی جوتے پہن رکھے ہیں۔ امام جعفر صادق نے بہت قیمتی جبہ پہن رکھا تھا، ایک آیا لو آل نبی ہو کر اتنا قیمتی، فوراً جبہ اٹھایا تو نیچے ٹاٹ کا لباس تھا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تم جیسے مکاروں کے لیے ہے اور یہ ٹاٹ یار کے لیے۔ تو وہاں سب مالداری لوگ ہیں، اور اگر آپ کہیں گے جب مالدار ہے تو فاقہ کیوں؟ وہ اللہ کے لیے۔ پیٹ پہ پتھر کیوں؟ اللہ کے لیے۔ یہ چیز ہے۔ تو سیدہ زینب کا نکاح جس کے ساتھ ہوا، عبداللہ بن، بہت مالدار تھے وہ، اللہ نے بڑی دولت دی تھی ان کے ساتھ، اتنے بڑے گھر میں رہ کر بھی مزاج نہیں بدلا سیدہ زینب کا، بچوں کی پرورش، شہزادوں کی پرورش بھی ایسے ہی کی۔ پھر جب 37 ہجری میں، جب ہجری 37 آئی تو مولائے کائنات کا دور آ گیا، تو مولائے کائنات کے دور میں مدینہ منورہ سے دارالخلافہ منتقل ہو کے کہاں چلا گیا؟ کوفہ میں چلا گیا۔ تو کوفہ میں جب مولا علی گئے تو امام حسن بھی وہیں گئے، امام حسین بھی وہیں گئے، اسی طرح حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، عبداللہ ابن عباس، سب لوگ ادھر منتقل ہو گئے، تو سیدہ زینب بھی وہاں منتقل ہو گئی۔ جب سیدہ زینب وہاں منتقل ہو گئی، کیونکہ کوفہ بھی نیا نیا بسا ہوا تھا، 16 یا 17 ہجری میں کوفہ بسا ہے۔ کب بسا ہے کوفہ؟ 16 یا 17 ہجری میں کوفہ بسا ہے، کیونکہ مدائن جب فتح ہوا تو مدائن کی ہوا راس نہیں آئی، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی کوئی نیا شہر بساؤ، تو فاروق اعظم کے دور میں یہ علاقہ کوفہ بسایا گیا۔ اس کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی ان دنوں، اگر 37 ہجری میں زیادہ سے زیادہ کتنا ہوتا ہے؟ 17 کے اگر قائم ہوا تو 37 ہجری میں کتنا ہوگا؟ 17-18 سال کا وقفہ گزرا ہوگا، نہیں بستی تھی۔ تو کوفہ کی سرزمین پر عورتوں میں سب سے پہلے کسی نے اگر خطاب، واعظ و نصیحت اور درس قرآن شروع کیا ہے تو وہ سیدہ زینب کی ذات ہے، یہ سیدہ زینب ہے۔ اور اس کے بعد پھر کربلا میں جو آپ ان کا کردار دیکھتے ہیں، جو ان کا کردار ہے وہ آگے انشاءاللہ آتا ہے، یہ سیدہ زینب۔ پھر امام حسین کی دوسری بہن، حالانکہ مجھے ہمارے احباب کا بالخصوص مولانا کا حکم ہے کہ سارے کردار کو تفصیل سے پڑھوں، لیکن اگر تفصیل سے پڑھیں گے تو پھر اس کے لیے ایک نئی محفل چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ذکر بھی اللہ کے کرم سے بہت ہے، کیونکہ اور سالوں میں تو شاید یہ بھی نہ ہو سکا، یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ تو امام علی مقام کی یہ بڑی بہن، امام حسین اتنا احترام کرتے تھے ان کا کہ جب یہ امام حسین سے ملنے آتی تو امام حسین ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے، خاندان میں بڑی تعظیم تھی ان کی، اور ان کا قول خاندان میں قول فیصل مانا جاتا، کسی بھی معاملے میں جب یہ کوئی مشورہ دیتی تو پورا خاندان اس پر جمع ہو جاتا تھا، پورے خاندان کے اندر بڑا احترام تھا، بڑی تعظیم تھی۔ سیدہ فاطمہ کی بڑی شہزادی، سیدہ فاطمہ کی دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم بنت علی، یہ سگی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی، یہ سیدہ زینب کی چھوٹی بہن۔ جب واقعہ کربلا بیان ہوتا ہے تو کچھ لوگ جب ڈنڈی مارتے ہیں تو پورا فوکس سیدہ زینب کے کردار پہ کرتے ہیں اور حضرت ام کلثوم کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں، حالانکہ ہم تو غلام ہیں اہل بیت کے، ہمارے لیے تو ساری ہستیاں قابل تعظیم ہیں، قابل احترام ہیں۔ یہ حضرت ام کلثوم جو تھی چھوٹی بہن تھی سیدہ زینب کی اور امام علی مقام کی، ان کا نکاح حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کے ساتھ ہوا تھا، اور یہ حضرت عمر ابن خطاب کی بیوی تھی، تو میدان کربلا میں بھی یہ آئی تھی۔ اور اب یہاں ایک خاص بات، سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ ان کا نکاح کیوں ہوا؟ اب آپ خود سوچیں کہ فاروق اعظم کی عمر اور حضرت ام کلثوم کی عمر بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، لیکن فاروق اعظم کے ساتھ نکاح کیوں ہوا؟ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے پاس ہے، کہنے لگے کہ علی ام کلثوم کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ عمر آپ دیکھتے ہیں عمر اس کی چھوٹی ہے، تو کہنے لگے نہیں، اللہ کی قسم، اللہ جانتا ہے، منبر پہ کہا اللہ جانتا ہے کہ میں کسی نفسانی خواہشات کے لیے ام کلثوم سے نکاح نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا
کہ قیامت کے دن سارے رشتے ناتے منقطع ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. کسی کو کسی کا نسب کام نہیں آئے گا، کسی کو کسی کا حسب کام نہیں آئے گا. سارے حسب نسب خونی رشتے بھی منقطع ہو جائیں گے. الا نسبی و سببی، سوائے میرے نسب کے سارے نسب ختم ہو جائیں گے. تو اے علی، میں اپنی نفسانی خواہش کے لیے نکاح نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ام کلثوم کے ساتھ نکاح کر کے فاطمہ کا داماد بننا چاہتا ہوں، اور سیدہ فاطمہ سے اپنا رشتہ جوڑ کر کے رسول اللہ سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں، تاکہ قیامت کے دن یہ نسبت فاطمہ کام آ جائے. یہ ہے اہل بیت کی نسبت. حالانکہ عمر ابن خطاب کون ہیں جن کے لیے قرآن کی آیتیں اترے؟ عمر بن خطاب کون ہیں جن کی شان میں قرآن کی آیتیں اترتی ہے، جس کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل دیتا ہے، جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں، جس کا ذکر توریت اور انجیل میں ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل بیت سے رشتہ جوڑ رہا ہوں. اور پھر آپ کے ساتھ نکاح ہوا اور ایک شہزادے بھی پیدا ہوئے جن کا انتقال ہو گیا بچپن. پھر جب حضرت عمر ابن خطاب کی شہادت ہوئی، تو پھر حضرت محمد ابن عبداللہ، حضرت محمد ابن جعفر، ایک تو حضرت عبداللہ ابن جعفر ہے اور دوسرے محمد ابن جعفر. حضرت عمر ابن خطاب کی شہادت کے بعد محمد ابن جعفر طیار کے ساتھ پھر آپ کا دوسرا نکاح ہوا. یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، بہت خاص بات. اگر برا لگے تو معاف کر دینا، لیکن کہنا چاہتا ہوں. آپ نے اس سے پہلے کی نشست میں بھی سنا کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، پہلے ان کا نکاح حضرت جعفر طیار کے ساتھ ہوا، ان کی شہادت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہوا، ان کے وصال کے بعد ان کا نکاح مولا کائنات کے ساتھ ہوا. پھر یہ حضرت ام کلثوم کا معاملہ کہ پہلے یہ فاروق اعظم کے نکاح میں تھی، ان کی شہادت کے بعد پھر محمد ابن جعفر طیار کے ساتھ نکاح ہوا. اس طرح اور بھی خواتین. لیکن آج اپنے معاشرے کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے، کوئی عورت اگر بیوہ ہو جائے تو بیوہ ہونے کے بعد وہ خود بھی اور اس کے خاندان والے بھی اور ہماری قوم بھی اس بیوہ کے دوسرے نکاح کو عیب سمجھتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرافت کے خلاف ہے. بھئی شوہر مر گیا، اب صبر کرو، جو ہونا تھا ہو گیا، ہے نا؟ یہی کہتے ہیں لوگ. اور وہ جوانی میں چاہ کر بھی نکاح نہیں کر سکتی، دل چاہتا ہے، مگر ظالم معاشرہ، ظالم رسومات، ظالم رسمیں، ظالم زنجیریں، تانے کا خوف، عورتوں کی تانہ زنی کا خوف اس جوان عورت کو سسک کر مرنے پر مجبور کر دیتے ہیں. وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، شرافت کے خلاف ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسماء بنت امیس سے بڑا بھی کوئی شریف ہے اس وقت سماج میں؟ ام کلثوم بنت علی سے بڑھ کر بھی کسی کے پاس شرافت ہے؟ جن کے قدموں میں گویا کہ شرافت کو معراج نصیب ہوتی ہے، یہ ان خواتین کی داستان پڑھی جا رہی ہے. جب انہوں نے بیوہ ہونے کے بعد دوسرا نکاح پسند کیا، قبول کیا، تو آج ہماری جوان بچیاں، اور یاد رکھنا، زبردستی کسی جوان بیٹی کو بیوہ ہونے کے بعد بھی نکاح سے روکنا، اس کی خواہشات کو کچلنا، کبھی کبھی اس کو غلط راستے پر ڈال سکتا ہے. اس لیے یاد رکھیے، بیوہ کا نکاح ہونا چاہیے. ہاں اگر اس کو خواہش نہیں ہے، بچے چھوٹے ہیں، وہ صبر کر سکتی ہے تو بات الگ ہے. پھر حضور علیہ السلام کی طرف سے بشارت ہے کہ اگر کوئی عورت بچے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کے اس بچوں کا خیال کرتے ہوئے بیوگی کے بعد بھی دوسرا نکاح نہ کرے بچوں کے خیال سے، تو وہ خاتون اور میں جنت میں اتنے پڑوس میں ہوں گے، قریب ہوں گے جیسے 2 انگلیاں قریب ہیں. بشارت بھی ہے.
لیکن عام طور پر یہ دور گناہوں کا دور، ماحول کیسا عجیب ماحول ہے. اس لیے اگر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد کسی حادثے کے سبب کوئی لڑکی بیوہ ہو جائے، اس کا نکاح کرنا یہ شرافت کے خلاف نہیں ہے. اس طریقے سے تو ابھی اور بھی خواتین کے نام ہم لے سکتے ہیں، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں. لیکن صرف یہ غلط رسم ہے. دیکھیے اپنے ذہن کو بدلیے، اپنی سوچ کو بدلیے، اپنی فکر کو بدلیے. یہ جو ہمارے درمیان مشرکانہ سوچ ہے، یہ کافروں کی جو فکر ہمارے اندر کہیں نہ کہیں سے آ گئی ہے، کسی کی تہذیب سے متاثر ہو گئے، کسی کے مذہب سے متاثر ہو گئے، کسی کی فکر سے متاثر ہو گئے. نکلیے اس گندگی سے. اور میں خواتین سے کہتا ہوں اور لوگوں سے بھی کہتا ہوں، سرپرستوں سے کہتا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ فکر دل و دماغ سے نکال دو. ہماری کوئی بیٹی غلط راستے پر نہ جانے پائے. اسی طرح سے بیوہ جب ایک کے بعد، اور حضرت اسماء بنت امیس کا ذکر جب آیا تو میرے خیال میں آیا کہ پہلے ان کا نکاح حضرت جعفر کے ساتھ ہوا، شہادت کے بعد صدیق اکبر کے ساتھ، وصال کے بعد مولا علی کے ساتھ. اگر کوئی عورت کے 2 شوہر انتقال کر جائے تو لوگ تو کہیں گے کہ لو معاذ اللہ، یہ تو شوہروں کو کھا جاتی ہے، یہ تو منوس ہے. خود ماں خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھ لیں، 2 بار بیوہ ہوئی اور تیسری مرتبہ حضور کے نکاح میں آئی. یہ شرافت کے خلاف نہیں ہے. اپنی سوچ بدلو. میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو یہ بات بری لگتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، ہماری بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں. گھروں میں بٹھانا شرافت نہیں ہے، نکاح کر کے ان کو شوہر والی کرا دینا یہ شرافت ہے. تو یہ ذکر ہوا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب امام قاسم 2 جملوں میں، یہ شہزادے امام حسن کے، حضرت عبداللہ شہزادے امام حسن کے. اسی طرح حضرت عون ابن علی مولا علی کے بیٹے، محمد ابن علی مولا علی کے بیٹے. اسی طرح عمر ابن علی، عبداللہ ابن علی، عثمان ابن علی، یہ مولا علی کے بیٹے ہیں. یہ حضرات بھی کربلا میں ہیں. پھر اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، قمر بنو ہاشم. اب میں چاہتا ہوں کہ 2 جملوں میں نہیں پڑھوں، یہ کل انشاءاللہ تعالیٰ. حضرت عباس کا ذکر کل، حضرت علی اکبر کا ذکر کل، حضرت علی اوسط امام زین العابدین کا ذکر کل، اور پھر قائد کربلا، سالار کربلا، تاجدار کربلا، آن کربلا، جان کربلا، شان کربلا، امانت کربلا، دیانت کربلا، شجاعت کربلا، شرافت کربلا، آبادی کربلا، وقار کربلا، ذکر کربلا. سبحان اللہ. بلکہ صرف کربلا کے ذکر نہیں، ذکر کربلا کا مطلب کربلا کی یاد. کربل کو کون یاد کرتا اگر مولا حسین نہ پہنچتی؟ وہ تو ویرانہ تھا، لوگ اس کو کرب اور بلا کہہ رہے تھے. ٹھیک، جب تک حسین نہ پہنچے تھے وہ کرب اور بلا تھی. جب حسین پاک کے قدم لگے تو اب وہ نجات کرب و بلا ہو گئی. اب اس کا ذکر نجات بن جاتا ہے کرب اور بلا سے. تو کل کچھ کردار پڑھ لیے جائیں گے اور پھر اس کے بعد حضرت عباس کا ذکر، مولا علی اکبر کا ذکر، مولا علی اوسط کا ذکر، مولا علی اصغر کا ذکر مختصر، اور پھر امام حسین کا ذکر پڑھ لیا جائے گا. اور پھر کل چونکہ ابھی ہم کہاں تک پہنچے، یزید نے ولید بن عقبہ کے ذریعے سے بیعت طلب کی، امام حسین گھر تشریف لائے، تیاری کا حکم دیا. تو کل اللہ نے چاہ وقت میں برکت رہی تو پھر ہم مدینہ منورہ سے رخصتی بھی کل پڑھ دیں گے انشاءاللہ. اور پھر امام علی مقام کا سفر مدینہ منورہ سے کربلا تک کا کیسا رہا، اس کی اگلی نشست میں. بس یہ ہے لاک ڈاؤن کے ایام کو ہم غنیمت سمجھیں اور بہت تفصیل سے اس مرتبہ بیان ہو جائے. پھر آگے وقت میں بڑی قلت بھی ہوتی ہے، دقت بھی ہوتی ہے، اور اتنے اطمینان سے پھر بیان بھی نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ پرمیشن کا معاملہ بھی ہوتا ہے. حالانکہ یہاں بھی ابھی اگر رات بھر ذکر ہو تو نہ آپ اٹھیں گے نہ فقیر اٹھے گا، کوئی نہیں اٹھے گا. لیکن بات اتنی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ اکتائیں نہیں،
ذکر سے اکتائیں نہیں، لوگوں کی طبیعت باقی رہے، جمی رہے۔ ویسے اللہ کا شکر ہے کہ آپ 2 گھنٹہ بھی سنتے ہیں تو اکتاتے نہیں ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹائم پر گفتگو ختم ہو جائے، اور میں اس کا وقت کا بڑا خیال کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، مولا حسین کی بارگاہ میں اللہ قبول کر لے۔ اور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جب ہم ذکر کرنے بیٹھتے ہیں، بی بی زہرا پاک خوش ہو کر اس محفل کی طرف نظر ڈالتی ہوگی، مولائے کائنات نجف سے نظر ڈالتے ہوں گے، حسنین کریمین نظر ڈالتے ہوں گے، بس ایک نظر پڑ گئی، آپ کا بیڑا بھی پار ہے، میرا بیڑا بھی پار اگر ہے۔ اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔